چشتیہ ہو، قادریہ ہو، نقش بندیہ ہو، اویسیہ ہو، بغدادیہ ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو، ان کی بنیاد، ان کی فاؤنڈیشن، ان کا ایرا، ان کی ابتدا آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلہ چشتیہ کو، جس سلسلے سے اس خاندان کا تعلق ہے، سلسلہ چشتیہ کو یہ خاص فضیلت حاصل ہے کہ یہ حضرت مولا علی سے ہوتا ہوا حضور کی ذات تک پہنچتا ہے۔ یہ فضیلت اور مقام حاصل ہے۔ اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ویسے بے شمار فرامین، بے شمار احادیث ہیں حضرت مولا علی کی شان میں، لیکن حضور کا یہ فرمانا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علی علم کا دروازہ، حضور علم کا شہر۔ اس کا مطلب یہ ہے جو لوگ بھی اس سلسلے میں آئیں گے وہ جاہل نہیں رہ سکتے، بلکہ ہمیشہ علم والے ہی کہلائیں گے۔ آج ہماری نظر میں ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا پیر وہ ہوتا ہے جس نے سب سے زیادہ بھنگ پی ہو، جس نے عجیب و غریب سا لباس پہنا ہو، جس کا عجیب و غریب سی شکل و صورت ہو، نہ علم پاس ہو، نہ تقوی پاس ہو، نہ عمل پاس ہو، بلکہ نماز کے وقت میں پیر صاحب غائب، پوچھا جائے جناب آپ نے نماز کہاں پڑھی؟ میں نے ڈائریکٹ مدینہ شریف میں نماز جا کر پڑھی، میری نماز اس مسجد میں ہوتی نہیں ہے۔ ہماری نظر میں وہ پیر ہوتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت مولا علی نے بنیاد رکھ دی کہ پیر وہ ہوتا ہے جو عالم بھی ہو، جو تقوی والا بھی ہو، جو عمل والا بھی ہو، اور جو سلسلہ چشتیہ میں آئے گا وہ آدمی نہ کبھی بے عمل رہ سکتا ہے، نہ بے علم رہ سکتا ہے۔ اب حضرت مولا علی کون نہیں جانتا؟ ان کے بعد جس شخصیت نے سلسلہ چشتیہ کی بنیاد رکھی اس کا نام حضرت خواجہ حسن بصری ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت خواجہ حسن بصری وہ ہے جو نبوت کے گھر میں پلتے رہے، مولا علی کی انگلی پکڑ کے چلتے رہے۔